जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मई है आज और रमज़ान का नवी शब है। 8 रमज़ान मुकम्मल हो चुके हैं। रात के तकरीबन पौने 11 बज रहे हैं। कोविड के साथ मैं हाज़िर हूँ कुछ नई मौज़ूआत को ज़ेर मौज़ू करने के लिए, लेकिन नए मौज़ू पे जाने के लिए हमें पीछे जाके देखना पड़ता है कि पीछे क्या हुआ था। तो आज बैक मिरर में हम चलते हैं आपके पास मार्च की 26 तारीख को, जब ये WHO का एक कोलैबोरेटिंग सेंटर है इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में, वहाँ से एक रिपोर्ट शाये हुई, जिस रिपोर्ट का नाम था ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेशन एंड सप्रेशन ऑफ डिजीज़। वो उन्होंने इस नाम से शाया किया कि आलमी असर क्या होगा कोविड का और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इसको कम करने के लिए और दबाने के लिए। और ये रिपोर्ट जब ये पब्लिश हुई मार्च में, तो आप अंदाज़ा करें 26 मार्च ये वो वक्त है जब नया हमारे यहाँ सिंध में वो लगा था, लॉकडाउन हुआ था। और ये वही है वक्त है जब चाइनीज़ आपके पास आए थे और एकदम भगदड़ मच रही थी। यूरोप में इटली बहुत बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो चुका था, स्पेन बदतरीन सूरत हाल से दो चार हो चुका था, फ्रांस और यूके अपनी स्पीड पकड़ चुके थे। यूएस में जो प्रेडिक्शंस थी वो बिल्कुल मंजराम पे आ चुकी थी, यूएस के अंदर वो अपनी पीक पर जा रही थी। तो उस वक्त ये रिपोर्ट पब्लिश की गई। वो रिपोर्ट क्या कहती है और आज के अक्स में हम देखेंगे वो रिपोर्ट कहाँ पहुँची और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी रिपोर्ट्स क्यों आई और क्या इसके बुनियादी मामलात थे। हमें ये पता होना चाहिए कि जनवरी फरवरी में जब ये बीमारी फैल रही थी, वबा फैल रही थी, तो हमने कुछ बातें में कंफ्यूज रखा था। हमने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर नहीं किया था फरवरी तक कि ये आलमी वबा है, जबकि ये हमें पता था कि इंसानों से इंसानों में जा रही है। ये बात पूरा फरवरी इस पर जो है वो मुहित है। दुनिया बातचीत कर रही थी, साइंटिफिक लोग गुफ्तगू कर रहे थे और आप भी इसके गवाह हैं कि कहाँ से गुफ्तगू हो रही थी इस मौजू के ऊपर। लोगों ने चाइना की फ़्लाइट्स रोकने की कोशिश की तो इंटरवीन किया आलमी इदारा सेहत ने। उन्होंने कहा कि जी ज़रूरत नहीं है तजारती पाबंदी लगाने की या जहाज़ रोकने की। फिर आपने ये भी बताया कि जी वो इंसानों से इंसानों में इन्फेक्शन जो है वो कितना फैल रहा है। बहरहाल जी वो फरवरी जनवरी गुजर गया। अब मुझे नहीं पता कि बाकी क़ुव्वतें जिन लोगों के पास साइंसी इतना इक्विप्ड हैं, इतनी मालूमात हैं, इतना बड़ा सेंटर है, मैं समझ सकता हूँ कि CDC कितना इक्विप्ड है, FDA कितना इक्विप्ड है, NIH US का कितना इक्विप्ड है, NHS आपका ये इसका UK का कितना इक्विप्ड है। मैं समझ सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया में जो सेंटर्स हैं वो कितना ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये डिले क्यों हुआ वो एक मुअम्मा भी रहेगा, एक सवाल भी रहेगा, क्योंकि फ़्लाइट्स सारी जा रही थी चाइना से इटली, US, दुबई, सऊदी अरबिया, इंडिया, ईरान, स्पेन, हर जगह लोग मिले हुए थे। 4-5 आपके तो बड़े एयरपोर्ट्स हैं, उस पर सब लोग थे। पाकिस्तान में भी फ़्लाइट्स आ रही थी। खैर जी, कहा क्या उन्होंने कहा कि दुनिया की आबादी जो कुछ भी है इसमें से 7 अरब की आबादी को ये कोविड इन्फेक्शन होगा, जो था नोवेल कोरोना वायरस SARS-2, नाम था COVID-19 इन्फेक्शन। ठीक है, तो वो होगा। ये उन्होंने 26 मार्च को इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इतना बड़ा सेंटर WHO का कोलैबोरेटिंग सेंटर था। ये सेंटर था ही इसीलिए जो इन्फेक्शियस डिजीज़ ग्लोबल को उसको देखता था और उसकी जो है वो एनालिसिस करने के नाम पर ये सेंटर था। तो उसने कह दिया कि जी 7 अरब की आबादी, यानी कि बचा क्या आबादी थी कितनी, 7.5, 90% से ज़्यादा, 95% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाएंगे। अगर वो इंसान है तो वो इन्फेक्ट होंगे। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि जी 4 करोड़ की आबादी, 4 करोड़ उन्होंने कहा तकरीबन 62,000 जो हैं वो 4 करोड़ 6,24,000 लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाएंगे इस साल में। तो उस वक्त मार्च की 26 थी, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और दिसंबर तक का उन्होंने कह दिया कि जी ये आपके अगले जो 9 माह हैं इसमें 4 करोड़ लोग और 4 करोड़ 6 लाख लोग जो हैं वो इंतकाल कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी ख़बर थी। फिर उन्होंने कहा कि एक तरीक़ा है, इस इंतकाल को हम आधा कर लेते हैं, यानी कि 4 करोड़ 6 लाख की जगह 2 करोड़ 3 लाख लोग हो जाएंगे। उन्होंने कहा वो कैसे होगा भाई? उन्होंने कहा उसके लिए आपको मिटिगेशन करना पड़ेगा, कुछ हिकमत अमली करनी पड़ेगी इसको कम करने के लिए और इसको दबाने के लिए कोविड को।
تو انہوں نے وہ دوانے کی اور کووڈ کی جو حکمت عملی تھی، لاک ڈاؤن، وہ آپ کو پتہ ہے، سوشل ڈسٹینسنگ، پھر وہ آپ دور رہیے، ٹیسٹ کیجئے، جو انہوں نے کہا تھا اور جو ہم سب لوگوں نے فالو بھی کیا، دنیا نے فالو کیا، تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی 2 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ہم بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے بوڑھے لوگوں کو جن کی عمر 60 سے زیادہ ہے ان کو جو ہے یہ تمام چیزیں کروائیں تو اس سے 60% جو لوگ مرنے والے ہیں اس آدھے میں سے، یعنی کہ 1 کروڑ 20 لاکھ وہ بچ جائیں گے. اور بقیہ جو 80 لاکھ ہیں یا جو 40% ہیں وہ جوانوں کو اگر آپ نے علیحدہ کر لیا تو وہ بچ جائیں گے. یہ انہوں نے اپنی اس رپورٹ میں یہ بات بتانے کی کوشش کی، جو ہم جیسا آدمی وہ اس کو یہ سمجھ رہا ہے. وہ رپورٹ پبلک رپورٹ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم اپنی اسٹریٹجی ڈیولپ کر لیتے ہیں تو لوگ 2 کروڑ بچ جائیں گے، 2 کروڑ پھر بھی مریں گے. تو انہوں نے یہ بھی ابھی سوچا کیسے، انہوں نے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا میں 2017 میں کا اگر ڈیٹا دیکھیں جو کہ اویلیبل ہے کہ دنیا میں لوگ مرے کتنے. اس دنیا نے 2017 میں 5 کروڑ 70 لاکھ لوگ انتقال کر گئے. 5 کروڑ 70 لاکھ لوگ جو انتقال ہوئے دنیا میں، وہ تو انتقال کا ایک پورا پیٹرن ہے، لائف سائیکل ہے. لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد جیتے ہیں، پھر انتقال بھی کرتے ہیں. کچھ پہلے انتقال کر جاتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ 50% لوگ وہ انتقال ہوئے جن کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی. 27% وہ لوگ انتقال ہوئے جن کی عمر 57 سے لے کے 80 سال 79 ایئرس تک تھی. تو یہ ہو کتنا گیا؟ 77% وہ لوگ تھے 5 کروڑ 70 لاکھ میں سے جو بوڑھے تھے، جن کی عمر 57 سال سے زیادہ تھی. اور جو باقی 23% تھا وہ لوگ تھے جو 57 سال سے کم تھے. تو اب آپ دنیا کی پاپولیشن میں سمجھ لیں کہ پاکستان یا جو ہمارے جیسے ممالک ہیں جن کو ہم ایک لحاظ سے فرجائل ممالک کہتے ہیں، وہ ممالک میں بوڑھے لوگوں کی تعداد ہے کتنی، وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ابھی بھی صورتحال ہے وہ بڑی ہولناک یہ تھی، جو کہ اگر یہ انفیکشن جس حساب سے وہ یو ایس میں پھیلا اور اس نے تباہی مچائی، اس نے جو ہم نے ڈیٹا جو ہمارے سامنے آیا، اسپین کا آیا، جو فرانس کا آیا، جو یو کے کا آیا، جو خود ووہان کا آیا، جو خود تہران کا آیا، جو اٹلی کا آیا یا ڈنمارک کا آیا یا بیلجیم کا آیا، یہ ڈیٹا تو بڑے خطرناک تھے. اس پیٹرن کو اگر آپ ذرا لے کے چلیے تھرڈ ورلڈ کے اوپر، یمن کے اوپر، سوڈان کے اوپر، آپ نائجیریا کے اوپر، آپ اس کو لے کے چلیں یہ وینزویلا کے اوپر، بنگلہ دیش کے اوپر، تو اور پریشانی نظر آتی ہے آپ کو ان ممالک میں. کیونکہ ان ممالک میں جاپان نے کہا نا، اور ہم یہ سمجھ میں بھی آتا ہے، 3 بنیادی باتیں تھیں. 3 سی. فرسٹ سی کراؤڈ سے بچیں، کراؤڈ میں انفیکشن زیادہ پھیلنے کے چانسز ہیں. سیکنڈ کہ جی کلوز ویسنٹی میں نہ رہیں جہاں وینٹیلیشن پور ہو. تھرڈ انہوں نے کہا کہ کانٹیکٹ جو ہے وہ بڑا کریں، قریب نہ ہو. تو یہ تینوں باتیں تو یہاں پر موجود ہیں. ایک ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ جو ان کا جو اسسمنٹ ہے، اعداد و شمار ہیں، وہ اس کے شکار ہوں، ورنہ تو یہ بہت بڑی انسانی جو ہے وہ ٹریجڈی نظر آتی ہے اگر یہ اعداد و شمار کی بنیاد اللہ نہ کرے کہ یہ صحیح ثابت ہو. لیکن ابھی تک جو بنیاد انہوں نے بتائی تھی وہ صحیح نظر نہیں آ رہی. پریکٹیکلی تو صحیح نظر نہیں آ رہی. مطلب امریکہ میں نظر آ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اب وہ پیک نیچے کی طرف ہے، ڈیتھ ریٹ بھی نیچے کی طرف ہے. تو یہاں پر یہ بات کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا جو انفیکشن ہے وہ کیسے پھیل رہا ہے، اس کو امپورٹنس دیں ہم کہ وہ کیسے پھیلے گا. انفیکشن روکنے کے کیا افیکٹو طریقے ہیں اس کو امپورٹنس دیں. اپنے اعداد و شمار کو دیکھیں، جو ہمارے اعداد و شمار ہیں اور جو باہر کے اعداد و شمار ہیں، یہ ہمیں کیا سگنل دے رہے ہیں، اس سگنل کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ کی جائے. اور جو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اس سے سیکھیں کہ پیچھے جو اسٹڈیز تھیں، دیکھیں یہ وہی اسٹڈیز تھیں جس نے دنیا بھر میں بہت پریشان کیا لوگوں کو. جو اسپیڈ ان اسٹڈیز نے بتائی تھی وہ ابھی تک پہنچی نہیں ہے. تو جو ڈیتھ ریٹ ہے ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو ڈیتھ ریٹ یہ بتا رہے ہیں کہ 4 کروڑ جو لوگ انتقال کر جائیں گے 26 مارچ کو، انہوں نے اس میں یہ بات تو نہیں بتائی کہ یہ 4 کروڑ لوگ جو دنیا میں مرتے ہیں اس میں شامل ہوں گے. کیونکہ یہ تو ہمیں نظر آ گیا 85 to 90% اینڈ سم ٹائم مور دین 90%، whether it is the data of the UK اور یو ایس اور چائنا اور اٹلی. ہر آدمی کیلکولیٹ کر سکتا ہے کہ مرنے والوں میں کو موربیڈیٹی تھی، یعنی اور مسائل بھی تھے. ایج کے علاوہ جو مسئلہ تھا وہ ہائپر ٹینشن کا مسئلہ سب کچھ سر دست سامنے آیا، اوبیسٹی کا مسئلہ سامنے آیا. وہ اب تو لنک بھی اسٹیبلش ہوتا جا رہا ہے سائنٹیفکلی. تو
اس لحاظ سے ہمیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی. خیر ہم بہت کمزور صورتحال پر ہیں, اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے اس غریب ممالک کو جو کہ ان کے پاس ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے. وینزویلا اللہ نہ کرے وہاں پہ پھیلے, وہاں آلریڈی جو وہاں کے ڈاکٹرس تھے مور دین 90% اپنا ملک چھوڑ چکے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے جو لوگ پڑھے لکھے ڈاکٹرس ہیں یہ سب فرسٹ ورلڈ میں اس وقت میکسیمم ان کی تعداد, چاہے ڈاکٹر ہوں, چاہے نرسز ہوں, فارماسسٹ ہوں, ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوں, وہ رول پلے کر رہے ہیں. لیکن کہ اپنے ممالک اگر اس صورتحال سے دوچار ہو جائیں جو صورتحال اس وقت وہاں پر ہے, وہ تو یہ بہت ہولناک صورتحال ہوگی, کیونکہ یہاں تو فائنینشیل صورتحال, ہیلتھ کیئر کی صورتحال وہ بہت ہی ہولناک ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتر رکھے اور ہم ڈیٹا پہ نظر رکھیں اور ڈیٹا کے ساتھ اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈیولپ کرتے رہیں. دنیا نیچے کی طرف ہے, کووڈ بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے, یہ بات سامنے آ گئی ہے. کووڈ کے نتیجے میں جو کمپلیکیشنز ہو رہی ہیں یا جو ہائی ماربیڈیٹی والے جو لوگ تھے, وہ بیماریاں جن میں ہائی مورٹیلٹی تھیں, وہ اس بیماریوں میں کووڈ بھی پازیٹیو مل رہا ہے. یہ وقت آنے کے ساتھ, ڈیٹا آنے کے ساتھ اور کلیئر ہوتی چلی جائے گی بات. لیکن یہ بات نظر آ رہی ہے یو ایس کے ڈیٹا سے اور اٹلی کے ڈیٹا سے یا چائنا کے ڈیٹا سے کہ جی بہرحال کووڈ کمپلیکیٹ کر رہا ہے ان پیتھولوجیکل کنڈیشنز کو. یہ بھی نظر آتا ہے کہ جی آپ کا جو ووہان ہے وہاں پر 50,000 لوگ پہنچے تھے اس کو تحفظ دینے کے لیے, وہاں کام کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور ہیلتھ کیئر پروفیشنل پورے چائنا سے, ان کے پاس بہت اکوپمنٹ تھا. تو اب یہ چائنا کی جو آبادی ہے 1.49 ارب, کیا یہ WHO کا ڈیٹا اس پر بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے, کیا انڈیا پہ بھی امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ یہ سب سوالات کھلے رہیں گے جب تک کہ ان کی نئی رپورٹ نہ آ جائے جو اس رپورٹ کو یا تو آگے لے کے چلے اپنے جو بھی فیکٹس ان کے پاس ہیں, یا اس رپورٹس میں سے وہ باتیں جو ان کو نکالنی چاہیے وہ نکالیں. اللہ تعالیٰ میرا, آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.